کوئل میرا باغ مدینہ صلی علی میری کوہ۔ نبی کی سیرت اور رسول کی سیرت بیان کرنا چاہتے ہو تو ایسی بات کہو جو اس میں ہو دوسرے میں نہ ہو، تب تو وہ نبی کی سیرت ہوگی، اور اگر دوسرے میں ہو گئی تو نبی کے لیے مخصوص بات کیا رہی؟ الغرض نبی کی سیرت وہی ہے جو نبی میں رہے، غیر نبی میں نہ رہے۔ تو اب ہم دعویٰ کرتے ہیں اس طرح سیرت النبی ہمارا ہی اسٹیج بیان کرتا ہے، دوسرے تو اس طرح کی سیرت جانتے بھی نہیں یا علم رکھ کر چھپاتے ہیں۔ ذرا غور تو کرو میرے نبی کے ایک ایک عمل میں کتنی حکمتیں ہیں، کتنی دانائی ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھو ابھی مولانا صاحب نے آپ کو ایک واقعہ بتایا، رسول کو ایک کپڑے کو دھوتا ہوا دکھایا۔ بتاؤ یہ کپڑا دوسرا بھی تو دھو سکتا ہے، مگر کیا بات ہے کہ جب کافر آ کر دیکھتا ہے تو اس دھونے کو وہ دلیل نبوت سمجھتا ہے۔ وہ یہ بھی تو سوچ سکتا تھا کہ کوئی با اخلاق انسان بھی ایسا کر سکتا ہے، ایک شریف انسان سے بھی تو ایسا ممکن ہے۔ اس عمل کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے کی تحریک کیوں پیدا ہوئی؟ کیا اس عمل کو دیکھ کر کے کافر کا کلمہ پڑھنا یہ نہیں بتا رہا ہے کہ اے لوگو تمہارا عمل اور ہے اور نبی کا عمل اور ہے؟ نبی کا عمل وہ ہے کہ اگر یہ سو جائیں تو معجزہ، جاگیں تو معجزہ، چلیں تو معجزہ، بیٹھیں تو معجزہ، اور اسی ضرورت کو محسوس کرانا تھا میرے رسول کو کہ بیٹھتے تو کہتے تھے میں بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں، کھاتے تھے تو کہتے تھے میں بندوں کی طرح کھاتا ہوں۔ میں نے عالم خیال میں پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں بندوں کی طرح کھاتا ہوں، میں بندوں کی طرح چلتا ہوں، میں بندوں کی طرح اٹھتا بیٹھتا ہوں؟ تو جواب ملے گا اے رے نادان تو نہیں جانتا میرا اٹھنا بیٹھنا دلیل نبوت ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا معجزہ ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا کمال ہے۔ میں اس لیے اپنی عبدیت کی رٹ لگا رہا ہوں، کہیں یہ بندے مجھے عبدہ سے ابنہ نہ کہہ دے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ سیرت النبی کیا ہے، لہذا سیرت النبی کا جلسہ اسے کہیں گے جس میں نبی کے وہ اوصاف بیان کیے جائیں جو بحیثیت نبی ہوں۔ اگر بحیثیت نبی والے اوصاف آپ نہیں بیان کر رہے ہیں تو پھر یہ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم سیرت النبی کا جلسہ کر رہے ہیں؟ قوم کو کیوں فریب دے رہے ہیں؟ یقین جانو کہ سیرت النبی کا جلسہ کرنا ہم سنیوں کا مقدر بن چکا ہے۔ یہ کرم سرکار کا ہم سنیوں کے اوپر ہے کہ اپنی سیرت وہ ہم سے کہلواتے ہیں، یہ نہ سمجھیں گے اور نہ کہہ پائیں گے۔ اب آؤ دوستو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، آؤ دیکھو نبی کا مقام کیا ہے، نبی کی سیرت کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے۔ بہت سنا ہوگا، تاریخ کو پڑھنے والوں نے تاریخ کو پڑھا ہے، نہ جانے کتنے سلطان آئے چلے گئے، نہ جانے کتنے حاکم آئے جو اس وقت موجود ہیں، کتنے پیدا ہوں گے، تاریخیں کروٹیں بدلتی رہیں، تاریخیں اپنے آپ کو دہراتی رہیں، یہ سارا سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا۔ مگر دوستو اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ جو سلطان آیا، جو بادشاہ آیا، جو شہنشاہ آیا، اس نے اپنے دربار کو خود ہی سجایا، اپنے دربار کے آداب اس نے خود بیان کیے، اپنے دربار میں آنے والوں کے لیے قوانین اور ضابطوں کی فہرست خود مرتب کی کہ اے لوگو میرے دربار میں آنا تو ایسے آنا، بات کرنا تو ایسے کرنا، بیٹھنا تو ایسے بیٹھنا، بولنا تو ایسے بولنا۔ اپنے حاکموں کے اوپر لازم قرار دے دیا کہ میرے دربار میں آنے والوں کے لیے ان آداب کا پابند بناتے رہیں۔ پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ قانون بنانے والا جب چلا گیا تو اس کے دربار کے آداب بھی چلے گئے، قانون بھی چلا گیا، ضابطہ بھی چلا گیا۔ اب دوسرا آیا، ہر کے آمد عمارت نو ساخت، دوسرے نے دوسری عمارت بنائی۔ اب ہمارے یہاں کے آداب یہ ہے، اب ہمارے یہاں کا ضابطہ یہ ہے، اب ہمارے یہاں کا قانون یہ ہے۔
یہ ہے تو اس طرح کا ادب اور ادب کا قانون بنانے والا بھی گیا اور اس وقت کے ادب کے قوانین بھی چلے گئے۔ الغرض جب بادشاہ اپنا قانون خود بناتا ہے، جب وہ جاتا ہے تو اس کا قانون بھی چلا جاتا ہے، پھر کوئی اس کے بنائے ہوئے قوانین کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ انسانی بادشاہ اور انسانی حکمراں جب کوئی قانون بناتا ہے تو اس کا قانون صرف انسان پر چلتا ہے۔ آج تک تم نے نہ سنا ہوگا کہ کسی انسانی حکومت کا قانون جنوں پر چلا ہو، کسی حکومت کا قانون دریاؤں پر چلا ہو، کسی حکومت کا قانون پہاڑوں پر چلا ہو۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جب قانون بناتا ہے تو اپنے جیسے انسانوں پر ہی چلاتا ہے۔ اب آؤ میں تمہیں ایک دربار دکھاؤں جو بہت بڑا، بہت پیارا دربار ہے۔ اس دھرتی کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے، اسی آکاش کے تلے نہایت ہی عجیب دربار ہے۔ کس کے دربار کسی کا ہے، قانون کوئی بنا رہا ہے۔ یہاں آؤ تو ایسے آؤ، بولو تو ایسے بولو، بیٹھو تو ایسے بیٹھو۔ میں اجمال میں کوئی بات نہیں کہنا چاہتا، ارے دربار ہے مصطفیٰ کا، قانون ہے کبریا کا۔ اے محبوب، اپنی بارگاہ کے قوانین تم نہ بناؤ، ضابطے تم نہ بناؤ، یہاں کے اصول تم نہ بناؤ۔ یہ تو میں نے اپنے ذمہ کرم پر رکھا ہے، ورنہ معاملہ کچھ اور ہوگا۔ اس لیے کہ اے میرے محبوب، قانون تو تو بھی بنا سکتا ہے، قانون سازی کا تجھے اختیار دے دیا گیا ہے، اور اپنی بارگاہ کے آداب تو تو متعین کر سکتا ہے، مگر اے محبوب اگر تو بنائے گا تو پھر وہ چیز حدیث بن کر لوگوں تک پہنچے گی۔ جب اس پر صدیاں گزر جائیں گی تو راویوں کا ایسا اختلاف ہوگا، کچھ ایسا معاملہ چلے گا، بعد کے ضعیف الاعتقاد بے ادب کہیں گے ہم اس ادب کے قانون کو نہیں مانتے، یہ تو ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، اس کا راوی ایسا ہے، اس کا راوی ویسا ہے۔ تو ادب کرنا نہ چاہیں گے تو تیری حدیثوں سے الجھیں گے۔ تو اے محبوب تو خاموش رہ، میں جبریل کو بھیجوں گا تاکہ حدیث نہ رہے، قرآن رہے۔ اور اے محبوب ایک دوسری بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ تو انسان، تیرے اندر انسانی خواص، انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہی جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے بنائے ہوئے قانون پر یہ لوگ شکی نظر کریں۔ انسان کا قانون جو ہے تو وہ انسان پر ہی چلے گا، انسان کا قانون جو ہے تو وہ آدمیوں پر ہی چلے گا، بشر ہی پر چلے گا۔ تو اے محبوب تو خاموش رہ، اس معاملے میں تجھے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ خالق کا قانون ہے، ہر مخلوق پر چلے گا۔ اب یہ تیری بارگاہ کا ادب صرف انسانوں کے لیے ہی ضروری نہیں رہ گیا، ملائکہ کے لیے بھی ضروری ہے، جنوں کے لیے بھی ضروری ہے، پتھروں کے لیے بھی ضروری ہے، درختوں کے لیے بھی ضروری ہے، جانوروں کے لیے بھی ضروری ہے، دریاؤں کے قطروں کے لیے بھی ضروری ہے، آسمان کے ستاروں کے لیے بھی ضروری ہے، اور زمین کے ذروں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ یہ خالق کا قانون ہے، ہر مخلوق پابند ہے۔ سوچا جا سکتا ہے کہ اچھا کب تک یہ پابند؟ جب تک رسول نگاہوں کے سامنے رہیں گے، جب تک یہ پابند، جب تک سرکار دیکھتے رہیں گے، جب تک پابند۔ تو جواب یہ ہے جب حی و قیوم کا قانون ہے تو اس کو کیسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ حی و قیوم کا بنایا ہوا قانون، اور جب یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے تو نہ خدا کو زوال ہے نہ اس کے قانون کو زوال ہے۔ تو بس آج میرا جی یہی چاہتا ہے کہ خدائی قانون ہو اور مصطفیٰ کا دربار ہو اور وہاں کے آداب ہوں۔ اور آج میں بہت احتیاط سے بات کروں گا، احتیاط اس لیے کروں گا کہ قرآن کی آیت کے سوا کوئی چیز نہ ہو، ورنہ ضعیف الاعتقاد انسان ادب کرنا نہیں چاہتا تو کہتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، وہ ضعیف ہے۔ میں سمجھ گیا تو خود ہی ضعیف ہے،
اب میں قرآن کریم کی چند آیتیں مختلف مقامات کی آپ کے سامنے عرض کروں گا. دیکھو کیسے کیسے آداب بارگاہ مصطفیٰ کے بیان کیے گئے، بتائے گئے، اور اس کے بعد میں صرف آداب ہی کا ذکر نہیں کروں گا، ادب کرنے والوں کو کیا دیا گیا وہ بھی عرض کروں گا، اور بے ادبوں کے ساتھ کیسا سلوک رب تبارک و تعالی نے کیا اس کا بھی ذکر ہوگا. ارے بھائی قانون اگر ہم بنائیں تو جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کی سزا ہم ہی دیں گے، اور جو قانون پر چلے گا اس کو انعام بھی ہم ہی دیں گے. تو قانون تو خدا نے بنایا ہے، تو جو خلاف ورزی کرے گا سزا خدا دے گا، جو اس کی خلاف ورزی کرے گا انعام خدا دے گا. ادب والوں پر خدائی عنایات اور بے ادبوں پر خدائی عتاب دیکھ کر آپ بآسانی خود فیصلہ کر لیں گے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. اب میں ایک ایک آیت کا تلاوت کروں گا اور تھوڑی تھوڑی ہر آیت کی شرح بھی کرتا جاؤں گا، تفسیر بھی عرض کرتا جاؤں گا تاکہ مفہوم کی مکمل وضاحت ہو جائے. اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، ان سے خطاب ہے یا ایھا الناس فرما کر سارے انسانوں کو نہیں پکارا. اے ایمان والو تم سے کہا جا رہا ہے. کیا بات ہے یہ ایمان والوں سے کیوں خطاب ہے؟ سارے انسانوں سے کیوں خطاب نہیں کیا؟ کہا سنو جی، یہ رسول کی بارگاہ کے ادب کی بات ہے، تو ایمان والا ہی تو ادب کرے گا. تو اور لوگوں سے ابھی ادب کی بات مت کرو، ابھی ان سے ایمان کی بات کرو. تم ایمان لاؤ تب ادب کا سبق سیکھو. لہذا جو لوگ بے ادب ہیں ان کی طرف تخاطب بھی نہیں، وہ ابھی اس خطاب سے بچے ہوئے ہیں. ان سے تو یہی خطاب ہے کہ پہلے ایمان لاؤ، کہ پہلے تم ایمان لے آؤ. جب تم مومن ہو جاؤ گے پھر ادب کا حکم دیا جائے گا. دیکھو روزہ فرض، نماز فرض، حج فرض، زکوٰۃ فرض، مگر کافر سے یہ نہیں کہا گیا، کافر سے یہ نہیں کہا تھا رسول نے اقیم الصلاۃ. کسی کافر سے یہ نہیں کہا تھا وآتوا الزکاۃ. کسی کافر سے یہ نہیں کہا تھا اقیموا الصیام الی اللیل. کافر سے بس اتنا ہی کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. اور جب اس نے کہہ لیا تو اب سب کہا جا رہا ہے. اس لیے ہم بے ادب سے نہیں کہتے ادب کرو. بے ادبوں سے کبھی مت کہنا رسول کا ادب کرو. ان سے کہنا تو یہ کہنا پہلے ایمان لاؤ پھر ادب سیکھو اور ادب کرو. تو اے ایمان لانے والو، اللہ اور رسول پر سبقت مت کرو، وہاں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. یعنی اللہ اور رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو اور اللہ سے ڈرو. اللہ تمہاری ہر حرکتوں کو دیکھتا ہے، تمہاری ہر باتوں کو سننے والا ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ تھا کہ حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی قربانی نہیں فرمائی تھی کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربانی سے پہلے ہی قربانی کر لی، اور کچھ صحابہ نے ایسا کیا. رمضان کا مہینہ ابھی شروع نہیں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی روزہ شروع نہیں فرمایا، لیکن انہوں نے روزہ پہلے سے ہی شروع کر دیا. دیکھو یہ کسی برائی کے راستے پر نہیں گئے تھے،
روزہ ہے اچھی چیز ہے، کوئی پہلے سے ہی رکھے تو حرج کیا ہے، قربانی تو ہی کرنی ہے، کوئی پہلے ہی سے کر لے تو کیا حرج ہے۔ یہ ایسی غلط روی کی بات تو نہیں تھی، مگر رب کو یہ منظور نہیں ہوا اور فرما دیا جس کا حاصل یہ ہے کہ ابھی میرے محبوب نے روزہ شروع نہیں کیا، تو نے پہلے کیسے روزہ رکھ لیا؟ ابھی میرے محبوب نے تو قربانی نہیں کی تو تو نے پہلے کیسے قربانی کر لی؟ مطلب یہ ہے ارے نادان، کسی اور بات میں ہم تجھے کیا بڑھنے دیں گے، عبادت میں بھی نہ بڑھنے دیں گے، تو کسی اور بات میں کیا سبقت لے جائے گا؟ اگر تو میرے رسول سے پہلے روزہ رکھے گا تو تیرا روزہ بیکار جائے گا، اگر میرے رسول سے پہلے تو نے قربانی کر دی تو یہ قربانی مقبول نہیں ہوگی۔ اللہ اور اللہ کے رسول پر سبقت مت کرو۔ مگر میں سوچنے لگا یہ رسول پر سبقت تھی، اللہ پر سبقت کہاں تھی؟ سبقت تو تھی رسول پر، رسول نے روزہ بھی شروع نہیں کیا، انہوں نے شروع کر دیا، سبقت ہوئی کہ نہیں؟ رسول نے ابھی قربانی نہیں فرمائی، انہوں نے کر دی، سبقت ہوئی کہ نہیں؟ مگر ایسا تو نہیں ہوا کہ خدا نہ خواستہ کہ خدا نے تو ابھی قربانی نہیں کی، تو نے کیسے کر دی؟ خدا نے تو ابھی روزہ نہیں رکھا، پہلے آپ نے کیسے شروع کر دیا؟ تو خدا کے ذکر کی کوئی کیا، تو خدا کے ذکر کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، یہاں پر رسول سے سبقت کی بات تھی، مگر خدا نے کہا سنو جی، رسول سے جو سبقت کر رہا ہے گویا وہ خدا سے سبقت کر رہا ہے، رسول سے جو بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو گویا اپنے کو وہ خدا سے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اے ایمان والو، ایسی بے ادبی نہ کرو، یہ ادب کے خلاف بات ہے۔ جس کام میں رسول ہاتھ لگائیں اس میں تم خود ہاتھ نہ لگاؤ۔ نادانو، یہ کب کہا ہے میرے برابر چلو؟ رسول نے یہ کب کہا میرے آگے آگے چلو؟ رسول نے تو یہی کہا ہے فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ میرے پیچھے پیچھے آنے والا پہلے کام نہیں کیا کرتا، اس لیے علماء نے ایک ادب کا طریقہ بتایا ہے کہ علماء ملت اسلامیہ اور ایسے ہی بزرگان ملت اسلامیہ یہ سب وارث النبی ہیں، یہ نبی کے نائب ہیں، تو اب جب راستے میں چلے تو پیچھے رہنا چاہیے، یعنی چلنے میں بھی سبقت نہ کریں۔ سرکار مدینہ اگر زمین پر چل رہے ہو تو چلنے میں بھی سبقت مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ادب کرنے والو ٹھہر جاؤ، ادب کرو، یہ رسول کی بارگاہ ہے، یہاں تمہیں آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ یہ تو ایک ادب کی بات رہی، اب دوسری ادب کی طرف میں آپ کے ذہن کو لے جاؤں۔ دوستو، حضرت قیس ایک صحابی رسول ہیں، مگر وہ اونچا سنتے ہیں۔ ایک بات میں بتاؤں، جو لوگ اونچا سنتے ہیں وہ اونچا بولتے بھی ہیں، عادت ہوتی ہے، سمجھتے ہیں کہ سبھی اونچا سنتے ہیں۔ حضرت قیس کو ایک عارضہ ہو گیا ہے، ایک بیماری ہے، بیمار کو تو لوگ یوں بھی معاف کر دیتے ہیں، بیماری پر کوئی تعاقب نہیں کیا جاتا، بیماری سے کوئی پکڑ نہیں ہوتی، بیماروں پر کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ ایک عارضہ تھا جس کی وجہ سے وہ اونچا سنتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی آواز بلند ہو جاتی تھی، رب تبارک و تعالی نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا۔ حضرت قیس مجرم نہ تھے، معذور تھے، ایک عارضے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، مگر ادب کا قانون آ گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو۔ آواز تو فطری چیز ہوتی ہے، کسی کی آواز اونچی ہوتی ہے،
کسی کی زوردار ہوتی ہے، مگر جو فطری چیز ہے اس پر بھی کنٹرول کرنے کا حکم ہے کہ تم بڑی آواز والے ہو، مگر وہاں نہ کہنا کہ ہم بڑی آواز والے ہیں، وہاں پست رہنا، زبان کو پست رکھنا، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ ہونے دینا، نبی کو ایسا نہ پکارنا جیسا تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال چھن جائیں اور تمہیں احساس بھی نہ ہو۔ اس بے ادبی کے